وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا ہے اگر ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے جس میں اختلافات نہ ہو، سوالات نہ ہو. سوال کرنا تو آپ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے، صحابہ نے کیے گئے، اس میں وہ مزاج کس طرح تھا، ساری چیزیں ثابت ہے. ہر وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان والوں سے ثابت ہو اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. یہ اصول اٹل ہے. جب تک کہ ان شخصیات کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ اور اس کے رسول. نیچے والے آگے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان کا یہ کام صحیح تھا یا غلط. ہم نے ان کی اتباع کرنی. منافقین سے تو جن کو منافق پکارا گیا وہ بھی قرآن سے ثابت ہے. جن کو ایمان والا پکارا گیا کما آمن الناس، حالانکہ یا ایھا الناس بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا تو اس سے عام انسان مراد ہے، مگر یہ کما آمن الناس تو ایمان کو یہاں علت بنا دیا. تو اس وقت ایمان والے لوگ صحابہ تھے، یعنی اتنا ان کا ایمان اور فعل معتبر ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہا کہ ان کے اس فعل کی اتباع کرو یا اس کے ایمان لاؤ. یعنی عقیدہ آپ کا کس طرح ہونا چاہیے؟ جیسے صحابہ کا تھا. ایمان کس طرح ہونا چاہیے؟ کما آمن الناس، یعنی وہ اس طرح لاؤ آسمان کو دے. ایمان اس کی طرح معتبر ہوگا. کن کا؟ منافقین کے لیے. اب دو طبقے رہ گئے. منافق ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے. اہل سنت والجماعت یا کسی کو کافر سمجھتی ہے یا مسلمان. اس کے درمیان میں جو سمجھتا ہے وہ فرقہ معتزلہ کا ہے، وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے. معتزلہ کے دو عقائد تھے، ایک خلق قرآن کا اور ایک یہ کہ وہ منافقین مانتے تھے. ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ یہ بعض جو سنتیں ہیں وہ خصوصیات نبوت میں سے ہے. وہ سنت تو ثابت ہے مگر اس سنت پر امت عمل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ سنت اختیار کی جائے گی جس کو خلفائے راشدین اور مہدیین نے اپنایا. اب اگر ثبوت کے طور پہ وہ سنت ثابت بھی ہوگی مگر اگر اس پر صحابہ کا عمل نہیں ہوگا تو امتی اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ خصوصیات نبوت میں چلا جاتا ہے. یہ درجے کی عبادت ثابت ہے اور یہی غلطی ہے کہ وہ عبادت جو درجے کی ہے وہ ہم لوگ کرنا شروع کر دیں. اور یہ اللہ کا قرآن اور احادیث سے اور اجماع ثابت ہے کہ ہر نبی کی، ہر رسول کی خصوصیات اللہ نے جدا جدا رکھی ہے. تو آپ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ خصوصیت کہ یہ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ فلانا 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 منافق ہے، اور صرف ایک شخص کو اس کا علم دیا گیا ہوتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ.
مگر آج ہمارا مزاج ہے کہ ہم کل علم جانتے ہیں، یہ ہمارا شعبہ، یہ تمہارا شعبہ ہے۔ تو سارے شعبوں کو مانو، مگر سارے شعبوں میں ایک چیز کو کامن مانو کہ علم اس میں علت ہے۔ یہ نہیں کہ علم کے اصول جدا ہو جائیں گے، اصول سارے جگہ قائم رہیں گے، صرف ان کی ترتیب میں جو ہے وہ فرق آئے گا۔ یہ نہیں کہ ایک شخص نے مدرسہ کھولا تو اس کے اصول جدا ہوں گے اور تصوف کے اصول جدا ہوں گے، نہ نہ نہ، اصول وہی رہیں گے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اصول نہیں بدلے جا سکتے۔ اب علم ہے تو بھائی کیونکہ ہم تصوف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں تو نہیں، یہ آپ کا شعبہ نہیں، آپ اس میں انگلیاں نہیں مار سکتے، یہ تمہارا شعبہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں کسی بھی بندے کا مخالف نہیں ہوں، مگر اپنی چیز کو ثابت کرنا آتا ہے۔ تو نوری علم جتنا بھی ہے، یہ نور کو لکھا تو نہیں جا سکتا، دیکھا جا سکتا ہے۔ نور سے جو علم حاصل ہے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، دکھایا نہیں جا سکتا، مگر لکھنے والا علم دکھایا جا سکتا ہے، محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو محفوظ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چلو آج کل کیمرے آ گئے، بیانات محفوظ ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام کو امی پیدا کیا گیا۔ امی کے معنی کیا ہے؟ جو لکھنا نہ جانتا ہو، پڑھنا جانتا ہو، پڑھ سکتا ہے، امی لکھ نہیں سکتا، پڑھنا جانتا، اس میں بھی ہے۔ تو صحابہ تک جتنا علم آپ سے منتقل ہوا تو نوری ہے۔ لکھا تو صحابہ نے اس کو، تو کیا یہ جو لکھنا پڑھنا ہے صحابہ نے یہ حضور سے سیکھا تھا یا پہلے سے لکھے پڑھے؟ لازمی بات ہے پہلے سے تھے، اور اس سے قرآن محفوظ ہونا شروع ہوا، حدیثیں محفوظ ہونا شروع ہوا، آج ہم تک پہنچے۔ آپ علیہ السلام کو امی پیدا کیا، اس میں آپ علیہ السلام کی امی پیدا کرنے میں اللہ کی حکمت کیا ہے کہ یہ جو صفت آپ کو دی گئی، تو اس وقت عرب میں بلاغت بہت زیادہ تھی، شعرگوئی بہت تھی، بلا کے فصیح اور بلیغ لوگ تھے۔ اگر لکھنے پڑھنے والے ہوتے تو اتنے متاثر نہ ہوتے، معجزہ نہ مانتے، مگر جب ایک امی سے ایسے ایسے الفاظ اور ایسے علوم تو دنگ رہ گئے۔ تو لازمی ہے کہ بعض اوقات جس سے بلاغت کا علم ان کے پاس ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور چیز ہے، اگر یہ چیز یہ ہوتی تو ہمارے پاس بھی ہوتی، اگر یہ چیز اس سے حاصل کی جاتی تو یہ ہمارے پاس بھی ہوتی، یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب مقابلہ کیا جادوگروں سے، تو جادوگر تو جادو کا علم جانتے تھے، تو جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو ان کو تو پتا تھا، کیونکہ جادوگر کو تو پتا یہ رسی ہے، مگر آگے جو نظر بند ہے اس کو صاف نظر آ رہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا وہ واقعی اژدہا بن گیا۔ تو جادوگر وہاں ٹنکے کہ یار یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ لکڑی سانپ نہیں بن سکتی، یہ اژدہا جو بنا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ان کا جو علم تھا وہ باطل تھا، مگر اس نے حق کی پہچان کر لی۔ تو ایمان لے آئے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ان کا لباس ہے، لیکن یہ ایک نقطہ کہ بھائی وہ یہ جانتے تھے کہ جادو کے ذریعے چیز حاصل نہیں کی جا سکتی، جب تک آپ اس کے علم میں اس کو مغلوب نہ کر دو آپ کا قائل نہیں۔ تو ہمارے ہاں جو بیانات ہوتے ہیں یا تصوف جی، یہ تو میں بتا رہا ہوں، دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس نے کتابوں کی کوئی پٹڑی بھی نہ پڑھی اس کو ایسے اصول کہاں سے آ گئے۔ تو نور نبوت قیامت تک رہے گا، تمہارا انکار کرنے سے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ انکار کر کے بیٹے کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو یہ انکار چھوڑ دو، یہ صحیح نہیں ہے۔
یہ رہے گا تا قیامت رہے گا. اور یہ ذکر سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ علوم انبیاء کو بھی نور نبوت جتنا یہ ذکر سے حاصل ہوتا ہے. تو آپ کو اس نور میں سے ولایت ملے گی، تو نور ولایت کا جو علم ہے وہ بھی ذکر اذکار سے حاصل ہوگا. تو اس سے علم علت بن گئی جب تک یہ مکتوب یہ اصول پڑھ کے اس پر اس کا وہ نور کا وہ پہچان نہ ہو جائے کہ یار اس میں اسرار کیا ہے، اس کے راز کیا ہے، اس کے رموز کیا ہے، اس وقت تک یہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا. تو میں نے کہا کہ صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہوئے، کما آمن الناس، ایمان لاؤ صحابہ کی طرح. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ اب ہماری دلیل کیا ہے، تو صحابہ نے ذکر کے ذریعے علم حاصل کیا، ہم بھی کر رہے ہیں. ان کے منافی ہوا؟ نہیں ہوا. صحابہ نے دم پر بکریاں لی، ہم بھی لیتے ہیں. تم منع کرتے ہو؟ حضرت عمر نے تعویذ لکھ کر بھیجا دریائے نیل کے نام، ہم بھی لکھتے ہیں. انہوں نے بھی بسم اللہ ثابت ہے، ہم بھی بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے بھی ایسے مواقع حضرت عمر کے سامنے ہے کہ خواتین کا علاج کیا، اس کے شرمگاہ پر داغ لگوائے گئے. حضرت عمر کے دور میں ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ نے لکھا. ہم کرتے ہیں عورتوں کے علاج، تمہیں اعتراض ہے؟ نیچے کی بات نہیں کر رہے، ابھی صحابہ کے دور کی بات ہو رہی ہے. کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن میں کما آمن الناس، ایمان لاؤ صحابہ کی طرح. وہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کیا کرتے تھے. الحمدللہ ہم بھی اس سنت پر عمل کرتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے. وہ سارے بھی تمام ذکر کرتے، اس میں بھی تمام ذکر موجود ہے. فیض النور میں ایک ذکر ہے کیا؟ حصہ اول میں سارے ذکر ہے نا، اکثر ذکر موجود ہے. اسماء حسنہ، قرآن، سب سے بڑا ذکر اللہ کا کلام اور قرآن ہے، وہ بھی موجود ہے. اب یہ تمام چیزیں اتنے سخت دلائل کے ساتھ بھی ثابت کر دو، تم کہتے تم ایمان والے. اب رہی کہ میری سند جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جائے وہ تمہارے لیے تو دلیل نہیں بن سکتی، مگر میری دلیل ہے. تم نہ مانو، تم گناہگار ہیں، اگر مجھے ہوا اور میرے لیے حجت ہے. آپ اس خواب کو نہ جائے، آپ کے پاس جو میں علم میں دلائل یا باتیں کروں اس کو خلاف شرع ثابت کرو. یعنی ہم ان چیزوں پر اس وقت عمل کر رہے، علاج اور معالجہ. بعض آتے جی آپ عاملین ہیں، تو ہم آپ کو صاف بات کہہ دیتے ہیں کہ جی سلسلے میں اور عملیات میں کیا فرق ہے. میں نے کہا کہ عاملین جو کام کر رہے انہوں نے اس کی نیت بھی یہی رکھی ہوئی ہے اور اس جز کو حاصل کر رہے، اس لیے ان کو عامل کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں یہ جز موجود ہے، یہ کل نہیں ہے. کیونکہ کاملین جتنے بھی اولیاء گزرے وہ علاج اور معالجے میں مہارت رکھتے تھے، مگر وہ چلہ کشی کثرت سے کیا کرتے تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کثرت ذکر سے کمال نسبت مراد ہے، ورنہ عامل تو بندہ ایک چلے میں بن جاتا ہے. ہم 1 گھنٹے میں بنا سکتے ہیں الحمدللہ، صرف 1 گھنٹہ گھڑی کے حساب سے. 1 دن میں بھی عامل بن جائے گا. عامل بنا کے چھوڑوں گا، جاؤ مہر بھی لگا سکتے. اتنے ذکر کمال کے لیے. کس کے لیے؟ آپ ایک بزرگ جس نے نہ کم عمل کیا نہ کچھ کیا، اجازت لوگوں کو دے دیتا ہے، وہ عامل بن جاتے ہیں. ہماری اجازت کیا ہے؟ کشرے سے آئی ہوئی کہ اس میں کچھ کمال نہ، اس میں تو کوئی، ہم تو بتا دیں گے کہ موقع ادھر سے آئے گا، طریقہ بھی بتا دوں گا. تو یہ اتنا ذکر جو صحابہ نے کیا کمال نسبت کے لیے کیا، اولیاء نے کیا کمال نسبت کے لیے کیا. اور ایک بات میری یاد رکھنا کہ کثرت ذکر کے لیے چلہ ایک بہانہ ہوتا ہے. یہ راز آج بتا رہا. کثرت ذکر کرانے کے لیے بزرگان دین پر اللہ نے چلہ کشی کو کھولا کہ یہ اس کے بہانے، یار ایک ذکر کر جائیے اب وہ دوسرا چلہ کروں. یعنی ہر پھل کھانے کا ایک بہانہ ہے. کیا ہے؟ یہ چلہ زمین ہے اور یہ ذکر پل ہے، مگر ہر پل کا ذائقہ جدا ہے.
تو جب یہ اس کے چکور مربے کو آباد کر دیتا ہے، اس کے پھل اگاتے ہیں، تو اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اب سیب تو اگا لیا، آم بھی اگا لیا، آم بھی اگا لیا۔ اب آپ کہو گے یار اس ذکر سے سیب اور آم کا کیا حساب کتاب ہے، تو جنت میں تم کیا کہو گے؟ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، تو یہ پھل اور پھول تمہارے ذکر سے وہاں لگ رہے ہیں۔ یہاں تم نیکی کرتے ہیں وہاں محل بنتا ہے۔ تو اب ایک باغ آپ نے اگایا، اب دل میں آیا دوسرا بھی اگا دوں، تو ہر کسی کی لذت جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے، اس کی عجیب شان ہے کہ اس کو جتنے طریقوں سے آپ کرتے ہو، چینی کا شربت لے لو آپ، یعنی اس شربت کو آپ 100 طریقوں سے بنا سکتے ہو اور 100 کے ذائقے جدا جدا ہے۔ چینی، پیپسی لے لو، کوکا کولا لے لو، مرینڈا لے لو، پاکولا لے لو، آم لے لو، کینو لے لو، یعنی ہے تو یہ سب میٹھے مگر ذائقے سب کے جدا ہے۔ جب ایک مخلوق میں اتنی تاثیر اللہ نے رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات اور اس کے صفات میں کتنا کمال ہے، یہ انسان سوچ سکتا ہے۔ یہی چکر ہوتا ہے جب انسان سیر اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اس کو مخلوقات کی سیر کراتا ہے تو یہ بھاری بھاری سا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کیفیت میں بھاری پانی کہتا ہے یار، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا بھی ہے، تو جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے نا یہ بھی سیر اللہ میں ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو اپنا ایک عام انسان نظر آتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر نظر آنا شروع کیا، یار یہ کیا ہے، میرے اندر تو کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ بندہ سیر اللہ میں داخل ہو جاتا ہے، یہ سیر فی اللہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب یہ سیر فی اللہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اپنا آپ ہلکا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے صفات کے سامنے تو اس کی مثال ذرے کی بھی نہیں ہے۔ تو کیونکہ مخلوقات سے جب اس کا موازنہ کیا جاتا ہے تو روحانیت میں انسان کو اللہ نے کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا۔ کیا؟ تو یہ تمام مخلوقات اس کے لیے بنائی گئی، تو یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیر اللہ ہے، ہر مخلوق کے ساتھ جب اس کا ربط شروع ہو جاتا ہے تو اس کو اپنا آپ اوپر نظر آتا ہے۔ جنت بھی جب اس کے سامنے آئے گی پھر بھی اپنا آپ بڑا نظر آئے گا، کیونکہ جنت بھی تو مخلوق ہے۔ جنات بھی جب نظر آئیں گے تو جب کمال تک پہنچے گا تو اپنا آپ بڑا، پہلے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا ان کے سامنے، لیکن جب کمال تک پھر جن کو بھی کھا دے گا۔ پھر ملکوت میں جب جائے گا تو ملکوت میں بھی اس میں یہ کیفیات ساری ہوتی ہے کہ پہلے ادب آتا ہے پھر ابا بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ پھر جبروت میں آتا ہے، یہی چکر ہوتا ہے۔ تو جبروت میں آ کے اس میں آداب زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جبروت میں پھر سارے روحوں کا تعلق ہوتا ہے اور پھر اس کی ترتیب یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو پھر یہ بزرگوں کے روح سے چلتا 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 انبیاء کے روح سے فیض حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جب یہاں آتا ہے تو پھر یہ لاہوت میں داخل جب ہوگا، یہ اس کے سفر ہے، منزلیں بتا رہا ہوں، تصوف سیکھنے آئے چلو کہنے میں تو یہ 4 باتیں ہیں، 4 عالم ہیں، مگر کرنے میں اس میں عمر اور زمانہ لگتا ہے۔ تو جب یہ لاہوت میں آتا ہے تو پھر اللہ سے اس کی براہ راست باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں آ کر اس کو اپنا آپ ہلکا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں، کیا نہ میں کچھ نہ میرا کچھ، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ۔ تو اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ ہمارے بعض شاگرد یہاں کے بھاگ جاتے ہیں کہ یار ہم تو جیسے آئے تھے ویسے ہی رہے، ویسے خر رہا کرے وہ خر پاتے شما، کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے۔ تو آج اس کا جواب دوں، کاش اگر تم سمجھ جاتے کہ ان تمام اذکار کے بعد جب انسان اس نقطے پر آتا ہے تو اس نقطے سے جب یہ پورے عالم کو سمیٹتا ہوا آتا ہے تو کہتا ہے یار میں نے تو اپنے آپ کو کچھ ہے، لیکن جب جیسے یہ سیر فی اللہ میں داخل ہوتا ہے یہ پھر نقطہ بن جاتا ہے، اور یہی کمال ہے، نسبت ہے، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے کہ تم اپنے آپ کو عاجز سمجھو۔ کیا سمجھو؟ عاجزی اللہ کی سب سے محبوب ترین چیز ہے، اور کبریائی اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب اپنی ذات کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ کبریائی کسی کی پسند نہیں کرتا، اور یہی تحفہ اور یہی انعام اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر کیا اور آپ کو عاجزی کا پیکر بنایا۔
اور ابلیس نے اس چادر کو کوشش کی تو اس کو اڑا کے باہر پھینک دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو تم جس چیز پہ چل، یہاں میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں، تم میرے جواب میں شخصیت پیش کرتے ہو، تو میں مقلد شخصیت کا نہیں، اصول کا ہوں. جن شخصیات نے اصول بنائے اور جن کو اللہ نے اصول بنائے وہ امام تھے. کیا تھے؟ تم بعد میں پیدا ہونے والا مجھے اس اصول سے روگردانی کرتے ہیں. میں اصول بیان کر رہا ہوں، میں غلط، تو بغیر بلا اصول باتیں کر رہا ہے. یہ اصول آپ نے پڑھے ہیں، چاہے عالم ہو، صوفی ہو، کوئی بھی ہو، اس اصول سے باہر نہیں جا سکتا. اصول کسی حال میں نہیں ٹوٹ سکتے، یہ اللہ نے بنایا. تو ایک چیز شریعت میں جائز ہو، اس کو کوئی ناجائز کہ یہ وہ گناہگار ہے. میں نہیں گناہگار، اس سے جا کے پوچھو. جی فلانا بزرگ کہتے ہیں، فلانا عالم کہتے ہیں، اس سے پوچھو تیرا ایمان برقرار رہا؟ کس دلیل سے کہا اس نے؟ یہ تو نبوت سے بڑا درجہ بنا رہا ہے. اس دور کے اندر دو فسادات زیادہ ہو چکے ہیں اور وہ اتنے خطرناک ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اگر ہم گہرائی میں جائیں تو اس پر ہم عمل پیرا ہو جاتے ہیں. یہ اللہ ہمارا اعتقاد بچا لے کہ یہاں نبی کا کلام ہوگا اور تم یہاں کہو کہ ہمارے حضرت نے یہ فرمایا ہے، تو تمہارا نبی کو یہ نبی بڑا ہے، تمہارا حضرت بڑا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے دماغ میں کہ ہمارے حضرات نبی کے قول کے خلاف کام نہیں کرتے. یہ صحیح. یہاں سے اگر مغلدین چھلانگے لگاتے کہ امام مذہب حدیث ہے، اصول حدیث پڑھ لو جائے گا پہلے، اگر اس اصول پر آ جائے تو امام تو حدیث بن جائے گا. وہ تو تابعین کا دور ہے. اصول حدیث کے اندر قول فعل سکوت نبی کا سنت ہے، صحابہ کا قول اور فعل سنت ہے. کیا ہے؟ اور تابعین کا قول سنت ہے. یہ سنت مانے حدیث ہے. تو ائمہ جتنے گزرے وہ تو یہ تو بعد میں پیدا ہوئے، ان کے لیے وہ تو خود اصول میں شامل ہو گئے. تو اتنی بڑی گستاخی ہو جاتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ان کو تم رد کر دو. ایک 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والا بچوں کو کیسے رد کر سکتے؟ تو آپ کے ذہن میں یہ کیا، انہوں نے یہ سنت کے خلاف کام کر ہی نہیں سکتے، یعنی یہ آپ کا خیال ہے. کیا ہے؟ ای خیال است محال است. آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ بزرگ ساری 24 گھنٹے سنت پر ہوتا ہے، اس لیے ولی اللہ ہے. اس دور کے اندر ای خیال است محال است. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا. اگر یہی بات ہے تو آپ صحابہ کا دور دیکھ لو. کیا اس دور کے صحابہ ہر صحابی الگ الگ سنتوں پر عمل کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ یہ اختلافات صحابہ کے دور سے ثابت، وہ سنت ہی ہے. اس کے بعد آ جاؤ، ادھر حدیث آتی ہے. ایک صحابی رجوع کرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا، ایک صحابی اٹھ گئی. قرآن میں اللہ نے منع نہیں کیا، کہا عمر ہار گیا، عورت جیت گئی. نہیں کیا. ایک فیصلہ آپ نے کسی اس میں فرمایا، ایک صحابی رسول ہے کہ حضور نے اس طرح کیا، آپ نے فوراً رجوع فرما لیا. ان کے سامنے یہ واقعہ، ان کے صحابی ہے، ان کے سامنے ہوا ہے. اب یہ واقعات کیا دکھا رہے ہیں آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کو محفوظ کرتے کرتے کرتے، یہ نہیں کہ وہ پچھلا والا سارا ان کا ہوا ہے جو انہوں نے خود دیکھا ہے. وہ چلتے 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 کوششیں ہوتے ہوتے پھر سیاہ ستہ کی کتابیں بنی، ساری بنی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب سیاہ ستہ آ جائے تو پچھلے اماموں کی حدیثیں غلط، بلکہ یہ زیادہ ہو گئی، اور بھی وہ بھی مل گئی ہمیں اور یہ بھی مل گئی. اب بعد میں جتنی کتابیں عوام میں اس کو پرچار کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں. علماء کرام کا کام ہے جاؤ، تو جتنی روایات ہے تو اس میں تشدد کیا ہے؟ جس اعتدال والے بزرگان دین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نور علم عطا فرمایا، اور یہ فرماتے ہیں کہ سند کو ضعیف کہو، حدیث کو ضعیف مت کہو. کیا؟ سند کو ضعیف کہا کرو، حدیث ضعیف مت کہا کرو، کیونکہ حدیث تو حضور کی طرف ہے.
یہ جو سند یہ حد بات ہم تک پہنچی سند میں مسئلہ ہے. تو یہ جھٹنے والا حدیث ضعیف ہے. شدت میں اور اعتدال میں یہ فرق ہے. جو شدت پسند ہوتے وہ یہ کہتے کہ حدیث ضعیف ہے. یعنی تو اب نبی کے کلام کو کہہ رہا ہے کہ نبی نے ضعیف کلام کیا ہے. تو یہاں پر یہ کون سا تمہارا کدھر چلے گا؟ تو احتیاط رکھو. اس طرح کوئی چیز صحابہ سے انبیاء سے ثابت ہو تو فوراً اس پر ٹھپا لگا دیتے ہو. آپ کہتے جی یہ ناجائز ہے، حرام ہے. پیچھے سے جاؤ اب وہ کہاں جا رہا ہے؟ اگر وہ فعل نبی سے ثابت ہو تمہارا فتویٰ کہاں جائے گا؟ تو پہلے اس کو دیکھو. آپ غار ہیرا پہ لوگ چڑھ رہے ہو کہ وہاں شرک لکھا ہوا ہے. نہ کسی یہ شرک، یہ آپ علیہ السلام جو اس پہ آتے تھے چڑھتے تھے شرک. تو یہاں پر ایک اصول آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیا نبی کے جز کو دین قرار دیا اللہ تعالی نے، حسن قرار یا کل کو؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتا. تو یہ اتنے مضبوط یہ اصول میں نہیں آئے. تو احتیاط رکھو. تم صحیح حدیث پر عمل کرو، منع نہیں کیا کسی نے تمہیں، مگر جو دوسرے عمل کر رہے ہیں نا ان کو بھی برا مت کرو. اگر یہ فرق اولا اور غیر اولا کا ہو تو اعتدال آ جائے گا. اگر یہ حلال اور حرام کا یہ لڑائی، یہ نظریاتی اختلاف ہو جائے گا. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جی یہ سنت افضل ہے اور یہ غیر افضل ہے تو چلو ٹھیک ہے، اس ہو سکتا ہے. مگر آپ یہ کہتے ہیں سنت ہی نہیں ہے تو پھر تو لڑائی ہے، تو کفر ہو گیا. آپ تو اصول میں آپ نے اس کو حرام کہہ دیا اور آپ گئے اور نبی پر جائے گا، کیونکہ لوگ تو نبی کی اتباع کر رہے ہیں. پھر آپ ایک بات بتاؤ کہ جی تعظیماً جتنے بھی چیزیں ثابت ہیں اس کو شرک کو کفر مت کہو. آپ علیہ السلام کا پانی بھی صحابہ جو ہے زمین پہ نہیں جاؤ جی جھک کے شیخ صاحب کے پاس، تو وہ جو پانی نیچے گر رہا تھا صلح حدیبیہ میں وہ جھک کے نہیں ہو رہا تھا. وہ جھک نہیں رہے تھے اس وقت. تو کیا آپ علیہ السلام نے اس کو شرک فرمایا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور کے سامنے فعل ہو رہا ہے، آپ اس کو شرک نہیں کہہ رہے، تم بعد میں پیدا ہونے والے کہتے شرک کہتے، تم نبی سے زیادہ جانتے ہو. ہم تو حضور کو نبی مانتے، تمہیں نبی تھوڑی مانتے. تو ہم اس اصول پر پہلے بتاؤ کہ کیا یہ کام تمہارا ہے کہ ایک فعل حضور کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ علیہ السلام اس کو منع نہیں کر رہے، اور حضور نے اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا، نہ شرک کا نہ صحابہ کو منع کیا، بلکہ جس نے کام کیا اس کو بشارات دی. تو اس میں تین چیزیں ہو سکتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے وضو کا پانی تو کسی بزرگ کے وضو کا پانی نہیں پیا جا سکتا، کیوں؟ بزرگ یہ نبی کی خصوصیات میں نبی پاک ہوتا ہے، تو بزرگ کے اس میں نہیں کر سکتے. مگر یہ جو شیخ سے جھک کے مل گئے اس کو شرک مت کرو، یہ ادب میں آتا ہے، یہ نہیں کر سکتا. باقی اگر کوئی یہ کہتا ہے جا کہ شیخ کے وضو کا پانی پی رہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ تو اس نے نبی کا درجہ دے دیا اس کو. باقی جھک کر مل گیا یا اس کو شرک و کفر مت کو، کفر و شرک پھیلایا ہوا، تعظیم کو تم نے شرک بنایا. ایک چیز منع ہے اور ایک شرک ہے. کیا ہے؟ جو کام انبیاء سے ثابت ہو منع کیا گیا اس کو آپ شرک نہیں بول سکتے، نہ اس کو گناہ بول سکتے. منع ہے مثال کے طور پہ شراب ہماری امت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حرام، اور عیسیٰ علیہ السلام اس میں جائز ہے. مگر یہ شراب پینا کوئی عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت نہیں کر سکتا امت کے لیے. کیا اس دور میں جو لوگ شادیاں کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی، تو کیا وہ شادیاں ناجائز تھی؟ رسول تو موجود ہے ان میں، رسول نے تو شادی نہیں کی. تو یہ کافی چیزیں اس طرح آ جاتی ہے کہ اس میں ہم عیسائیوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے مذہب، تو یہ ہمارا مذہب کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا، ہر رسول کا، ہر آپ علیہ السلام کو سارا فیض دیا گیا. یہ پہلے منتقل کیا گیا اور پھر آپ کو زندگی اس دنیا میں دی گئی.
تو پہلے یہ انبیاء میں منتقل ہوا، اب یہ اولیاء میں منتقل ہوگا۔ کیا ہوا؟ پیدائش سے پہلے کس میں منتقل ہوا؟ انبیاء میں، وصال کے بعد اولیاء میں، صحابہ سے اب اولیاء میں، اور یہ جاری ہے۔ یہی ہے وہ نور نبوت جو سینہ بسینہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ چلو